بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے جھانسے کے دوران اب امریکہ نے ایک اور نیا پینترا بدلا ہے اور امریکہ کے جنگی بحری بیڑے نے موو کرنا شروع کر دیا ہے ایران کی جانب، جبکہ دوسری جانب ایران کے اندر موجود جو امریکی شہری ہیں ان کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جلد از جلد ایران کو چھوڑ دو کیونکہ حملہ ہونے والا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ناظرین، چائنا نے امریکہ کے اسٹیلتھ طیاروں کا توڑ بھی ایران کے حوالے کر دیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک طرف تو بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، مسقط عمان کے اندر، جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج اسٹیو وٹکوف اور اس کے بعد جو ڈیوڈ کوشنر ہے ان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد، ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور بات چیت جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کے اوپر ہو رہی ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرے گا، ایٹم بوم نہیں بنائے گا۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ جب تک اس میں شامل نہیں ہوں گے تو جنگ کا آپشن موجود ہے اور ہم اٹیک کریں گے۔ یعنی ایک طرف تو بات چیت کا سلسلہ اور بالکل اسی طرح کا سینیریو بن رہا ہے جس طرح کا پہلے جنگ کے دوران ہوا تھا کہ بات چیت، اور دوسری طرف جو ہے وہ جنگی ماحول۔ اب ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ابراہم لنکن نے بالکل ایران کی جانب موو کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک اس رینج کے اندر پہنچ چکا ہے کہ یہ تہران کے اوپر اٹیک کر سکے۔ اور دوسری طرف جو سب سے اہم چیز ہے وہ امریکہ نے جو ایک ورچوئل ایمبیسی ہے ان کی ایران کے حوالے سے، ان کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے تمام تر امریکن سٹیزنز کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے ایران کو چھوڑ دیں، یعنی جتنی جلدی آپ کو کوئی فلائٹ ملتی ہے تو آپ فوری طور پہ ایران سے نکل جائیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی فلائٹ نہیں ملتی تو زمینی راستے سے امریکی جو ایمبیسی ہے اس کی مدد کے بغیر جیسے ممکن ہے آپ وہاں سے نکل جائیں۔ یعنی آپ جو ہے آذربائیجان ہے، ارمینیا ہے، اس کے راستے نکلیں، یا پھر آپ جو ترکی ہے اس کے راستے نکلیں، کہ کسی بھی طریقے سے آپ ایرانی بارڈر جہاں جہاں سے لگتا ہے آپ کو نکلنے کا موقع مل رہا ہے، آپ فوری طور پہ نکل جائیں، لیکن ہماری مدد کے بغیر۔ اور جن کی فلائٹس لیٹ ہو سکتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنی فلائٹس کے ساتھ لنک رہیں، لیکن ایز سون ایز پاسبل ایران کو چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ اپنے موبائل فون جو ہیں ان کو فلی چارج رکھیں، اور کوئی بھی ہنگامی حالات ہے اس میں پھر بتایا گیا کہ ادویات ہیں، اس کے بعد خوراک ہے، پانی ہے، ڈبہ بند خوراک ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، اور یہ تمام تر جو معاملات ہیں، جو بھی ہنگامی حالات ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں۔ ناظرین، اس وقت امریکہ کی جانب سے یہ وارننگ جاری کرنے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ ایران کے اوپر امریکی حملہ جو ہے وہ اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی تمام تر جو پلاننگ ہے، تمام تر ان کے منصوبے وہ ایک کے بعد ایک ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اب اوپنلی اس بات کو کنفیس کر رہا ہے کہ ہاں، ہم نے ایران کے اندر ماحول خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی، بھرپور طریقے سے ہم نے لوگوں کو ایران کے خلاف نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ناظرین، ایک اور تازہ ترین خبر جو ہے وہ بھی آ رہی کہ آذربائیجان اور ایران کے بارڈر کے ایریا میں بہت بڑی تعداد میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹنوں کے حساب سے ایسا جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ پکڑا گیا ہے، جو کہ ایک عام تجارتی سامان کے اندر موجود تھا، جس میں ناظرین نائف تھے، خنجر تھے، اس کے بعد جو کرنٹ لگا کے تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل مفلوج کرنے والے ویپنز وہ تھے، دھماکہ خیز مواد تھا۔ یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ آذربائیجان کے ذریعے جو ہے وہ ایران میں بڑے پیمانے پہ جو دہشت گردانہ کاروائیاں ابھی شروع کروانی تھی ممکنہ طور پہ، اس کے لیے یہ ساز و سامان ٹنوں کے حساب سے بھیجا جا رہا تھا، جس کو ایران نے پکڑ لیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران کے اندر یا تو
بالکل اسی طرح کا غدر مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر امریکہ کی جانب سے فوری طور پہ اٹیک کیا جائے گا۔ اور امریکہ نے یہ بھی کہا کہ جو شہری نہیں نکل سکتے، جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ وہیں پہ کسی محفوظ مقام کے اوپر کہیں انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے جو ہے وہ طریقے جو ہیں وہ شور کریں۔ تو ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان چلنے والی جو بات چیت ہے یہ کسی طرف نہیں لگے گی۔ جان بولٹن جو کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر ہیں، انہوں نے کہا یہ جو مذاکرات والا معاملہ چل رہا ہے یہ صرف اور صرف ڈرامہ ہے، اور یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے، صرف وقت لیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو امداد ہے یا اپنی تیاریاں جو ہیں وہ ان کی مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ بہت غیر معمولی چیز ہے امریکہ کی جانب سے ایسے وقت میں کہ جب بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اٹیک کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جس سے امریکہ کو بڑے پیمانے پہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سائیکولوجیکل جو ویپن ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں ایران کے خلاف، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کر کے اپنے مطالبات کو تسلیم کروا سکے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ آس پاس کے جو ممالک ہیں انہوں نے ایران پر کارروائی کے حوالے سے وارننگ آلریڈی امریکہ کو جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری ایئر اسپیس کو آپ استعمال نہیں کریں گے ایران کے خلاف۔ اگر یہ استعمال کی جاتی ہے تو ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر موجود آپ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکے، اور اگر فوجی اڈوں تک ایران کا آپریشن محدود رہتا ہے تو ان ممالک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہیں انہوں نے کچھ غیر معمولی احکامات دیے ہیں۔ جو علی شمخانی ہے، جو ان کی خاص طور پہ جو نیوکلیئر پروگرام کے ان کے سربراہ ہیں، انہیں قومی سلامتی کمیٹی کا سربراہ جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ فوری طور پہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کا جو ایران کی جو کوشش ہے وہ کیا ہوگی کہ امریکہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ممکنہ طور پہ امریکہ کے اوپر کوئی، اگر ایران کے پاس یا پھر دوست ممالک کی طرف سے اس نے کوئی ایٹمی ہتھیار لے رکھے ہیں کہ کوئی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، چائنا اور رشیا بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار ایران کو منتقل کریں، اور آج جو ہے ایک نیا ہتھیار وہ ایران کو ملا ہے، اور یہ ہتھیار ہے ناظرین اسٹیلتھ ایئر ڈیفنس سسٹم، یعنی کہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز ہوں گے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس جو ان کے F-35 جنگی طیارے یا پھر B-2 بمبرز ہیں، وہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت یہ ڈیفنس سسٹم رکھتا ہے۔ اسے ڈیفنس کو فوری طور پہ چائنا کے حوالے ایران کے حوالے کیا گیا ہے چائنا کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ایران کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ وہ اٹیک کرے گا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا۔ یہاں پہ آ کے شاید امریکہ کے ساتھ سوویت یونین جیسی افغانستان والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے اپنی گراؤنڈ فورسز کو نہیں اتارا اور اٹیک کیے تو امریکہ کے تمام تر فوجی اڈے جو ہیں وہ ایرانی میزائلوں کے نشانے پر آ جائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔